السلام علیکم کلاس 2 کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں آپ کی ٹیچر مسٹر مانا بات کر رہی ہوں۔ اچھا بچوں، یہ جو ہے نا آپ جو کلاس سوم یہ جو ہے نا میقات سوم کا جو ہے پہلا چیپٹر ہے وضو کا طریقہ۔ وضو کا طریقہ جو ہے اس کو آج ہم دیکھیں گے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم وضو کرتے ہیں، تو وہ ہمیں جو ہم دیکھیں گے کہ وضو کا طریقہ کس طریقے سے کرنا چاہیے جو بالکل صحیح ہے۔ ہم بعض دفعہ غلط وضو کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ آپ کا جو چیپٹر ہے نا آپ کو یہ بتائے گا کہ وضو کا طریقہ کس طریقے سے کرنا چاہیے اور اس طرح نماز صحیح ہوگی۔ اگر ہم وضو غلط کریں گے تو نماز بھی غلط ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم پڑھتے ہیں، پہلے سبق پڑھتے ہیں، پھر اس کو پکچر کے ذریعے بھی فالو کرتے ہیں۔ آپ کے پاس آپ کی بک میں پکچر بنی ہوئی ہے، اب اپنی بک کھول کر بیٹھ جائیے گا اور اس تمام کو پورا پڑھیے گا غور سے۔ پہلے میں پڑھ رہی ہوں، آپ سنیے۔ نماز پڑھنے سے پہلے وضو کرنا ضروری ہے۔ وضو کرنے سے جسم کیا ہو جاتا ہے؟ پاک صاف ہو جاتا ہے۔ وضو کے بغیر نماز ادا نہیں ہوتی۔ اچھا، وضو کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد کیا کریں گے؟ پہلے 3 بار ہاتھ دھوئیں گے۔ ہاتھ کون سا؟ جو آپ کے جو دونوں ہاتھ ہیں نا، وہ جو کونیوں تک نہیں، یہ جو ہے کیا کہتے ہیں، جہاں پر آپ کے پنجے ہوتے ہیں، جہاں پر انگلیاں ختم ہوتی ہیں وہاں تک جو ہے 3 دفعہ اس کو ہم ہاتھ کو دھوئیں گے۔ اور اس کے بعد کیا کریں گے؟ دوسری دفعہ دائیں ہاتھ سے کیا کریں گے؟ 3 بار ہم کیا کریں گے؟ کلی کریں گے۔ اچھا، پہلے ہم کیا کرتے؟ 3 دفعہ ہاتھ دھو لیا، اس کے بعد ہم کلی کرتے ہیں، اپنی انگلیوں سے دانت کی صفائی بھی کرتے ہیں، وہ کیا 3 دفعہ ہو گیا۔ پھر اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے کہ 3 دفعہ پھر دائیں ہاتھ سے لینا ہے پانی، اور اس کے بعد ناک میں پانی ڈال کر ناک کو صاف کریں گے 3 دفعہ۔ پھر کیا کریں گے؟ ہم 3 بار ناک میں پانی ڈالنے کے بعد ہم 3 دفعہ کیا کریں گے؟ پورے چہرے کو دھوئیں گے، وہ بھی 3 دفعہ۔ اچھا، پھر اس کے بعد کیا کریں گے کہ دونوں بازو کونیوں تک، اچھا ہم نے ہاتھ تو دھو لیا نا، اب پھر اس کو سے کیا کریں گے کہ ایک کونیوں تک جو ہے نا ہم ہاتھ گیلا کریں گے، ایک ہاتھ پہ 3 دفعہ، ایک ہاتھ میں تینوں کو کیا لکھا؟ دونوں بازو 3 بار کونیوں سمیت دھوئیں گے۔ پہلے دایاں ہاتھ دھوئیں گے، پھر اس کے بعد کیا کریں گے؟ بایاں ہاتھ سے بایاں ہاتھ دھوئیں گے۔ یہ ہو گیا 3 دفعہ۔ اور اس کے بعد ہم کیا کریں گے؟ دونوں ہاتھ گیلے کر کے 1 دفعہ سر کا مسح کریں گے۔ اچھا، ہم نے سب جو ہے 3 دفعہ کیا ہے، لیکن مسح جو ہوتا ہے ہمارا 1 دفعہ ہوتا ہے۔ تو دونوں ہاتھ دھونے کے بعد یہ مسح ہوتا ہے جو کان سے لے کر کے سر تک جاتا ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد کیا ہے؟ دونوں ہاتھوں کا مسح کرنا۔ جب ہم سر کا مسح کریں تو ہم اپنے دونوں ہاتھ کو ایک دوسرے سے انگلیوں سے ملا کر کے وہ کرتے ہیں تو مسح ہو جاتا ہے وہ، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد کیا کرتے ہیں کہ دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ اچھا، اب یہ دھو لیا میں نے، گردن کا مسح کر لیا، سر کا کر لیا، ہاتھوں کا مسح کر لیا۔ اب کیا کریں گے کہ اب ہم اپنے پہلے دایاں پیر دھوئیں گے 3 دفعہ، اور اس کے بعد بایاں پیر تو دھوئیں گے۔ اچھا، وضو جب ختم ہو جائے گی، کیوں دایاں پیر اور بایاں پیر ہم نے دھویا 3 دفعہ، اور پھر اس کے بعد وضو کے بعد ہم دعا پڑھیں گے، اللہم اجرنی من التوابین واجرنی من المطہرین۔ یہ دعا ہمیں پڑھنی ہے۔ اچھا، اب کیا ہے بیٹا کہ یہ ہم کیا کریں گے؟ یہ ہم بلند خوانی ہم نے کر لی، اب یہ میں نے کی، آپ کو بھی اپنی بک سے بلند خوانی اسی طرح پڑھنا ہے آپ کو۔ اور اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ اسی کو ایک صفحہ جو ہے خوش خطی کریں گے ہم۔ خوش خطی کرنے کے بعد جو ہے آپ کو کیا کرنا ہے؟ سوال جواب کرنا ہے۔ تو سوال نمبر 1 ہے کہ کیا وضو کے بغیر نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ تو کیا پڑھی جا سکتی ہے یہ بتائیے؟ نہیں پڑھی جا سکتی نا، تو کیا لکھیں گے؟ نہیں، وضو کے بغیر نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ سوال نمبر 2 ہے وضو میں
اعضاء کو کتنی بار دھونا چاہیے؟ اعضاء کا مطلب ہے ہاتھ پیر ہے نا، اعضاء ہاتھ پیر کو کہتے ہیں، جسم کو کہتے ہیں حصوں کو. تو اعضاء کو کتنی بار دھونا چاہیے وضو میں اعضاء کو 3 بار دھونا چاہیے. یعنی ابھی بتایا میں نے 3 دفعہ ہاتھ، 3 دفعہ ناک میں پانی ڈالا، 3 دفعہ چہرے پہ. تو یہ سارے کیا ہے، کتنی دفعہ وضو میں اعضاء کو دھونا ہے؟ 3 دفعہ. اس کا جواب ہے 3 دفعہ. سر کا مسح کتنی بار کیا جاتا ہے؟ ابھی میں نے آپ کو پڑھ کے بھی بتایا کہ سر کا مسح کیا ہے، صرف 1 دفعہ کرتے ہیں. تو 1 بار کیا جاتا ہے. یہ ساری کاپی میں جو میں آپ کو سوال کا جواب بتا رہی ہوں، اور یہ وہ آپ اپنی کاپی میں لکھیے گا. اچھا، سوال نمبر 4 ہے کہ وضو کے بعد ہم کیا پڑھتے ہیں؟ وضو کے بعد جو آپ کو دعا بھی میں نے پڑھائی ہے وہ دعا پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے ہم دعا کے علاوہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ بھی پڑھتے ہیں. یہ وضو کے بعد پڑھتے ہیں ہم. تو یا یہ دعا پڑھ لیں یا ہم دوسرا کلمہ ہم پڑھیں گے. اچھا، کیا ہے کہ اب ہو گیا آپ کا گھر کا کام. یہ سارے کام آپ کو کاپی میں کرنے ہیں، اچھے سے صاف ستھرا کام کرنا ہے. اور ٹائٹل پیج ضرور بنائیے گا. اس کے بعد خوش خطی کیجیے گا. اس کے بعد سوال جواب کیجیے گا. اور کاپی میں لائنیں اچھی سی لائنیں ڈرا ہونی چاہیے آپ کی. اور میں نے 2 سوال دیے ہیں، وہ سوال کا جواب دیجیے، کیونکہ ابھی میں نے ایکسپلین کر دیا. آپ اپنی بک میں بھی پڑھ لیجیے گا دوبارہ کہ ہاتھ دھونے کے بعد کیا کرنا چاہیے. وضو میں ہاتھ دھونے کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ جو ہم وضو کرتے ہیں نا، پھر وضو کرنے سے جسم کیسا ہو جاتا ہے؟ کیا ہو جاتا ہے؟ وضو کرنے سے جسم پاک صاف ہو جاتا ہے. ہاتھ دھونے کے بعد کیا کیا جاتا ہے؟ کلی کی جاتی ہے نا، پھر ناک میں پانی. تو یہ وضو کا طریقہ تھا ہاتھ دھونے کے بعد. تو یہ آپ کو لکھنا ہے بس، ٹھیک ہے. تو پورا کام آپ کو کمپلیٹ کرنا ہے بیٹا. اور مجھے کام چیک کروا دیجیے گا. بالکل نیٹ اینڈ کلین ہونا چاہیے آپ کی کاپی، نیٹ اینڈ کلین. اور لائن مسٹ ہے ڈرا ہونا، ہیڈنگ ڈالنا، ڈیٹ ڈالنا، یہ سب آپ کام کیجیے گا، ٹھیک ہے. اچھے بچوں، آپ اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اپنا بہت خیال رکھیے گا.